السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم نئی ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا پہلے سٹیپ کا پہلا ٹاپک ہے جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے نظم سے۔ نظم ہے ہم کی ریڈنگ آپ لوگ کر لیجیے گا۔ ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں اس کے سوالات و جوابات سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حمد کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی چلوں کہ حمد کیا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں مہیا کی ہیں، جیسے پہاڑ ہیں اور سمندر، دریا، ان سب کے بارے میں جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں۔ چلیں جی اس کے سوال جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے حمد کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حمد سے مراد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ دوسرا سوال ہے اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کون سی دو نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی اپنے رنگ ڈھنگ کے مطابق خوبصورت ہے۔ تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ عطر کہتے ہیں خوشبو کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو عطا کی ہے۔ چوتھا سوال ہے کوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے جی کوی کا مطلب ہے زبردست، طاقت والا اور جو ہر چیز پہ قادر ہو۔ یہ سوال جواب ہیں جو کہ آپ اپنی کاپی پہ نیٹ کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں، یہ بھی آپ اپنی کاپی پہ نیٹ کریں گے۔ چلیں جی الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خوش نمائی، اس کا معنی ہے خوبصورتی۔ دوسرا ہے نرالی، اس کا معنی ہے انوکھی، عمدہ۔ تیسرا ہے ڈالی، ٹہنی یا شاخ کو بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال الفاظ ہے آپ کا جی قادر، قادر کا مطلب ہے قدرت والا۔ پانچواں ہے جی حکمت، حکمت کا ہے دانائی۔ جی اس کے بعد الفاظ جملے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عیب، دوسرا ہے عطر، تیسرا ہے ڈالی، چوتھا ہے نرالی، پانچواں ہے قادر۔ یہ سب الفاظ جملے آپ اپنی کاپی پہ نیٹ کریں گے اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ دوسرا ٹاپک ہماری پہلی سماحی پہلے سٹیپ کا ہے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت۔ اس کی ریڈنگ آپ لوگ کر لیجیے گا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں وہ قائد اعظم کی بہن تھیں۔ قائد اعظم کی بڑی بہن نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اور عورتوں کو ابھارا کہ وہ ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عورتوں کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھی قوم کی مدد کر سکتی ہیں۔ چلے جی ہم اس کے سوال جوابات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ دوسرا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ اس کا جواب ہے جی محترمہ فاطمہ جناح گول میں اس کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر قائد اعظم کے ہمراہ لندن گئیں اور اس موقع پر انہیں اچھے سیاسی مشورے بھی دیے۔ تیسرا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کی؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفاد کے لیے وقف کر دی تھی۔ چوتھا سوال ہے جی محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپوا آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کا پانچواں سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کون سی خدمات زیر آب لکھنے کے لائق ہیں؟ اس کا جواب ہے جی محترمہ فاطمہ جناح کی آبادکاری، مہاجرین کی عبادکاری، کشمیری مہاجرین کی دستگیری کی خدمات لکھنے لائق ہیں۔ اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کو کہاں دفن کیا گیا؟ تو جس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس کا آخری سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے جی اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ چاہتے تو بہت سے کام میں حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی، اور ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق خاندان، ہمسائے، دوستوں، عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ الفاظ مفہوم ہے جی جو آپ اپنی کاپی پہ نیٹ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے خیر بات کہنا، اس کا معنی ہے مفہوم ہے رخصت کرنا۔ اگلا لفظ ہے شانہ بشانہ، اس کا مفہوم ہے ساتھ ساتھ۔ اگلا ہے جی کنارہ کش ہو جانا، اس کا مفہوم ہے الگ ہو جانا۔ چوتھا ہے جی دور اندیش، اس کا ہے مفہوم عقل مند، دور کی سوچنے والا۔ شرمندہ تعبیر، اس کا مطلب ہے تکمیل۔
اس کے علاوہ آپ اپنی کاپی پہ الفاظ مترادف لکھیں گے، الفاظ متضاد لکھیں گے اور الفاظ جملے لکھیں گے۔ الفاظ جملوں میں آپ دیکھ لیں، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مقبولیت، تنظیم، پیروکار، جذبہ، بے مثال، جو کہ آپ اپنی کاپی پہ نیٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم الفاظ متضاد کی طرف چلتے ہیں۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کا متضاد ہے حوصلہ شکنی۔ قوت کا ہے ضعیف۔ اس کے بعد ہے جی براہ راست کا متضاد ہے بالواسطہ۔ اور اگلا لفظ ہے جی وفات، اور اس کا متضاد ہے ولادت۔ جی تو ہم اپنا اردو الف کا کام ختم کر چکے ہیں، اب ہم اپنا اردو بے کا کام اردو بی کا کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی پہلی ساماہی کا پہلا ٹاپک ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ لیکچر نمبر 1 ہے اسم کی اقسام، لیکچر نمبر 2 ہے اسم کی اقسام۔ اسم کی اقسام میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے جی؟ اسم معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اسم خاص اور دوسری ہے اسم عام یا اسم نکرہ بھی بولتے ہیں اس کو۔ اسم خاص کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اسم خاص وہ اسم ہے یا وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص شخص، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام ہو، جیسے کہ شالیمار باغ، مینار پاکستان، شاہ جہان، اس طرح اقبال، مزار اقبال، یہ سارے اسم خاص ہیں۔ اسم عام جیسے کہ یہ بھی نام سے ظاہر ہے، کسی عام چیز، عام جگہ یا عام اسم کے نام کو بولا جائے، مثلا گاؤں، پہاڑ، شہر، شاعر وغیرہ، یہ اسم عام ہے۔ اس کے بعد جی آپ کے خطوط ہیں، اسی اردو بی کے ٹاپک نمبر 2 کے آپ کے خطوط ہیں، خط ہے جو آپ نے پہلا خط لکھنا ہے اپنی کاپی پہ، وہ ہے والد کے نام خط لکھنا ہے امتحان کے نتیجے میں اطلاع دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر ایک کارنر پہ جیسے سائڈ پہ ہم لکھتے ہیں لاہور، اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، جو بھی ڈیٹ پہ آپ کام کر رہے ہوں گے وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے لکھا پیارے ابا جان آداب۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیجیے میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ کل ہی میرا نتیجہ نکلا ہے، میں آپ کی دعاؤں سے 5ویں جماعت کے امتحان میں کامیاب ہو کر اور اگلی جماعت میں آ گیا ہوں، اور میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں۔ اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میری محنت اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں پچھلی جماعت میں اول آیا ہوں۔ اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو ہمارا جلسہ تقسیم انعامات ہو رہا ہے، جس میں مجھے خوبصورت فاؤنٹین پین اور کچھ کتابیں مہیا کی گئی ہیں، انعام کے طور پر دی گئی ہیں۔ مجھے 6ٹھی جماعت کے لیے کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر 200 روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما دیجیے تاکہ میں پڑھائی کو باقاعدگی سے شروع کر سکوں۔ امی جان کی خدمت میں سلام۔ اور اس کے کارنر پہ آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا، الف ب جیم، آپ کا پیارا بیٹا، یا اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی اردو بی کا ہی اگلا کام ہے، درخواست لکھنی ہے آپ نے برائے رخصت ضروری کام کے لیے، ضروری کام کی درخواست لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اسکول باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس لکھیں گے، اس کے بعد اپنے اسکول کا نام لکھیں گے اور لاہور لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سینٹر میں جناب اعلیٰ لکھیں گے، جناب اعلیٰ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے محترمہ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ایک نہایت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا یا سکتی، مہربانی فرما کر مجھے رخصت عنایت فرمائیں، این نوازش ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے العرض لکھنے کے بعد لکھیں گے اپنا نام لکھیں گے، کلاس لکھیں گے، رول نمبر لکھیں گے۔ تو جی یہ آپ کا اردو بی کا کام تھا۔ خط ہے، اسم کی اقسام ہے، درخواست ہے جو کہ آپ اپنی کاپی پہ نیٹ کریں گے، اور ڈیٹ وائز آپ اپنا سارا کام کریں گے تاکہ جب آپ کی اسکول اوپننگ ہو تو آپ کے پاس آپ کا کام موجود ہو۔